بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جمائی کو ناپسند کرتا ہے جبکہ چھینک کو پسند کرتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی لانے کا حکم دیا تو فرشتہ نے آ کر روئے زمین سے مٹی لی۔ فرشتے نے ایک جگہ سے نہیں لی تھی بلکہ مختلف جگہوں سے سرخ، سفید اور سیاہ رنگ کی مٹی لی تھی۔ اس بنا پر بنو آدم مختلف صفات، مزاج اور رنگوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ پھر فرشتہ اس مٹی کو لے کر آسمان کی طرف چڑھا اور اسے پانی سے تر کیا، یہاں تک کہ وہ لیسدار مٹی بن گئی، یعنی ایسی کہ جس کا بعض حصہ بعض سے چپک جاتا تھا۔ پھر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ متغیر ہو گئی اور اس میں بو پیدا ہو گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو روئے زمین کے عدیم یعنی اوپری حصے سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس میں عمدہ اور ردی ہر قسم کی مٹی شامل ہے، اس لیے تم ان کی اولاد میں اچھے برے ہر طرح کے لوگ دیکھتے ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کو 3 طرح کی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ نمبر 1 سلسال، نمبر 2 ہما اور نمبر 3 طین لازب سے۔ سلسال سے مراد ایسی مٹی ہے جسے کوٹ کر باریک کر لیا گیا ہو، اور لازب سے مراد عمدہ مٹی ہے، اور ہما سے مراد راہ اور کیچڑ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طین لازب سے اپنے دست قدرت سے بنایا اور 40 راتوں تک ان کے پتلے کو ایسے ہی پڑا رہنے دیا۔ بس ابلیس اس پتلے کے پاس آیا اور اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری تو اس میں آواز پیدا ہوئی اور وہ بجنے لگا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو 40 دن تک خمیر بنا کر رکھا، پھر اس کو اپنے دونوں ہاتھوں میں جمع کیا اور اس کے پاکیزہ حصے کو دائیں ہاتھ میں اور خبیث حصہ کو بائیں ہاتھ میں الگ الگ کر دیا، پھر دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے سے مس کیا اور اس مٹی کو آپس میں غلط ملت کر دیا۔ اسی وجہ سے بد انسان سے نیک اور نیک سے بد پیدا ہوتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا کہ جب میں اس کے اندر روح پھونک دوں تو تم اس کو سجدہ کرنا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح پھونکی تو روح سر میں داخل ہوئی اور آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی، تو فرشتوں نے فوراً کہا کہ آپ الحمدللہ کہیے، تو آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا، رحمہ کا ربی، آپ کا رب رحم ہے، اللہ الفاظ کی کمی بیشی معاف فرمائے۔ محترم ناظرین، اس عمل کو اسلامی شریعت میں سنت قرار دیا گیا کہ جب کسی کو چھینک آئے تو اسے چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہے، اور جو کوئی اس کے قریب ہو تو وہ اس کے جواب میں یرحقم اللہ کہے، یعنی اگر کوئی شخص الحمدللہ نہ کہے تو اس کے جواب میں یرحقم اللہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ وہ جواب کا مستحق نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 2 شخص حاضر ہوئے، دونوں کو چھینک آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کی چھینک پر یرحمکم اللہ فرمایا، دوسرے کی چھینک پر یرحمکم اللہ نہیں فرمایا۔ اس پر دوسرے شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے یرحمک اللہ فرمایا، میرے لیے نہیں فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے چھینک پر الحمدللہ کہا، اس لیے وہ جواب کا مستحق ہوا، اور تم نے اپنی چھینک پر الحمدللہ نہیں کہا تو تم جواب کے مستحق نہیں ہوئے۔ محترم ناظرین، چھینک کا آنا اچھی بات ہے۔ چھینک انسان کی صحت کی علامت ہے۔ نزلہ کے وقت نیز عام اوقات میں بھی جب چھینک آتی ہے تو انسان کا دماغ، کان اور ناک کے راستے صاف ہوتے ہیں، آنکھوں میں ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے، سر کا بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ جب نومولودہ بچہ چھینکتا ہے تو والدین اور معالجین چھینک کو بچے کی تندرستی کی علامت سمجھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ غرض کہ چھینک انسان کی نشاط و چستی کا سبب ہے، جس سے انسان کو اعمال نیز دنیاوی کاموں میں نشاط پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند فرماتے ہیں کیونکہ یہ اعمال میں چستی اور نشاط کا سبب ہوتی ہے۔ ناظرین، شریعت میں ہر بری کیفیت کی نسبت شیطان کی طرف اور ہر خیر اور بہتری کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو ناپسند۔ بس جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو ہر مسلمان کے لیے جو اسے سنے یرحمکم اللہ کہنا ضروری ہے۔ ایک دوسری جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جمائی کو ناپسند کرتا ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے اسے روکے رہے اور ہاں ہاں نہ کہے، اس لیے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، وہ اس پر ہنستا ہے۔ ناظرین کرام، جمائی زیادہ کھانے، آنتوں کے بھر جانے، نفس و طبیعت کے بوجھل ہو جانے اور حواس کی قدورت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، جو غفلت اور سستی کا موجب بنتی ہے۔ نیز جمائی کے وقت انسان کا چہرہ طبعی حالت پر باقی نہیں رہتا ہے، جس کی وجہ سے شیطان خوش ہو جاتا ہے کہ انسان کی طبعی حالت بھی متغیر ہوئی۔ نیز اب یہ انسان اعمال اور دیگر ضروری امور میں سستی اور کاہلی کا شکار ہوگا۔ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمر بھر جمائی نہیں آئی ہے، جس کی صراحت مصنف ابن شیبہ کی روایت میں موجود ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر انسان تلاوت، دینی گفتگو وغیرہ میں مشغول ہو اور جمائی آ جائے تو بہتر ہے کہ جمائی مکمل طور پر بند ہو جانے کے بعد تلاوت کرے۔ جمائی کے وقت ہاں ہاں کرتے ہوئے تلاوت، دینی باتیں اور ضروری باتیں نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان بھائی پر دوسرے مسلمان بھائی کے لیے 6 حقوق ہیں۔ 1، جب کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے۔ 2، جب کسی مسلمان کی وفات ہو جائے تو اس کے جنازہ میں شرکت کرے۔ 3، اگر دعوت دے تو قبول کرے۔ 4، سلام کرے تو سلام کا جواب دے۔ 5، چھینک پر الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمکم اللہ کہے۔ 6، مسلمان بھائی کی موجودگی اور غیر موجودگی میں اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کے حقوق میں کوتاہی کرنے پر آخرت میں سخت عذاب کی خبر اس طرح دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، ہمارے نزدیک مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس کوئی پیسہ اور دنیا کا سامان نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن بہت سی نمازیں، روزہ، زکوٰۃ اور دوسری مقبول عبادتیں لے کر آئے گا، مگر حال یہ ہوگا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا یا کسی کو مارا پیٹا ہوگا، تو اس کی نیکیوں میں سے ایک حق والے کو اس کے حق کے بقدر نیکیاں دی جائیں گی، ایسے ہی دوسرے حق والے کو اس کی نیکیوں میں سے اس کے حق کے بقدر نیکیاں دی جائیں گی۔ پھر اگر دوسروں کے حقوق چکائے جانے سے پہلے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان حقوق کے بقدر حقداروں اور مظلوموں کے گناہ جو انہوں نے دنیا میں کیے ہوں گے ان سے لے کر اس شخص پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اس شخص کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔